السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست احباب ہیں، عملیات سیکھتے ہیں، سب خیر و عافیت سے ہی ہوں گی۔ آج میں آپ حضرات کو عملیات کے حوالے سے ایک بنیادی قاعدہ بتاتا ہوں جو آپ اپنے تعویذات قرآن کے آیاتوں سے لکھیں گے یا اللہ کے اسماء سے کوئی تعویذ آپ خود اپنا ہی لکھیں گے تو یہ قاعدہ آپ کے لیے کام کا ہوگا۔ اور وہ قاعدہ ہے، آپ نقوش میں کسر والا جو ہانہ ہوگا وہ آپ کیسے معلوم کریں گے، یعنی تعویذ میں، نقش میں، چال میں کسر والا خانہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ خود آپ کی چال آپ کو ہی بتائیں گے کہ یہ والا جو خانہ ہے اس میں کسر آئے گا، یہ والا خانہ ہے اس میں کسر آئے گا، یہ والا خانہ ہے اسی میں کسر آئے گا۔ تو آئیے میں آپ کو ابھی بالکل آسان طریقے سے بتاؤں گا، بالکل آسان طریقے سے۔ جی حضرت، یہ آپ دیکھ لیں، یہ نقش مثلث ہے اور یہ نقش مربع ہے۔ میں نے تو صرف دو ہی بنا لیے، مطلب آپ اس قاعدے کو، اس قانون کو ہر نقش میں چلا سکتے ہیں اور ہر نقش میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کسر کون سے خانے میں آئے گا۔ یہ علمی جبر کے اعتبار سے ایک خاص الخاص قاعدہ ہے اور یہ قاعدہ بہت زیادہ اہم ہے ان عاملین کے لیے جو عاملین تعویذات لکھتے ہیں، خود اپنے تعویذات بناتے ہیں، تو یہ قاعدہ ان کے لیے ازبر یاد ہونا چاہیے۔ چلے، وہ قاعدہ بڑے مزے کا قاعدہ ہے، آپ اس قاعدے کو سیکھیں گے، انشاءاللہ اپنے قافیوں میں لکھیں گے، سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ آسانی سے لوگوں کی خدمت کر سکیں گے۔ صحیح ہے؟ چلے، میں ویسے مثال کے طور پر یہ قاعدہ آپ کو بتاتا ہوں مثلث سے، پھر مربع میں وہی قاعدہ آپ کو چلاتا ہوں۔ قاعدہ یہ ہے، جب آپ کسی بھی نقش میں کسر والا خانہ آپ معلوم کریں گے تو آپ نے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کی اعداد نکال لی، اس میں آپ کے ساتھ ایک عدد بچ گیا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس عدد کو کون سے خانے میں ڈالوں گا۔ صحیح ہے؟ یا آپ کے پاس دو عدد بچ جائے تو اس کو کون سے خانے میں ڈالیں گے آپ۔ صحیح ہے؟ نقش مثلث میں یہی دو ہوگا، مربع میں آپ کے پاس ایک بھی ہو سکتی ہے، اضافہ دو بھی اور تین بھی، تو وہ کون سے خانے ہوں گے؟ اس کے لیے یہ قاعدہ بہت زبردست قاعدہ ہے۔ چلے میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کوئی بھی نقش ہو، جو بھی ہو، اس کو آپ پور کرنا چاہتے ہیں تو اس نقش کے کل خانے گن لیں۔ صحیح ہے؟ اب یہ کل خانے ہیں مثلث کی 9، تو سیٹ پہ لکھ لے 9۔ صحیح ہے؟ اب یہ قاعدہ یہ ہے کہ اس 9 کے ساتھ آپ ایک عدد کو مزید اضافہ کر لیں۔ ایک کو میں نے اضافہ کر دیا، اب مکمل خانے، مثال کے طور پر خانے تو نہیں ہے لیکن مکمل عدد 10 ہو جائے گا۔ جب 10 ہو جائے گا تو اب آپ کا قاعدہ شروع ہوگا۔ اب دیکھیے، اگر آپ کے پاس ایک عدد بچ گیا ہے، ایک عدد، تو اس کے لیے کون سا خانہ آپ معلوم کریں گے، تو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یا ایک بچ جائے مثال کے طور پر، یہ ایک ایسا عدد تھا جو تقسیم کسی پہ نہیں ہوتا تھا، ایک آپ کے پاس بچی۔ آپ ایسے کریں گے کہ دیکھیں، یہ 10 ہے نا، 10، اس کو اپنی ہی ترتیب پہ چھوڑ دیں، ادھر ایک لکھے جو آپ کے پاس بچ گیا تھا۔ اس کے بعد آپ ایسے کریں گے کہ ضرب لیں گے، یہ ضرب کی نشان ڈال لیں، اور پھر آپ ایسے کر لیں کہ اس کے ایک طرف خانے گن لیں، 1 2 3، تو ادھر یہ خانے لکھ لیں، 3 ہے۔ آپ ایک کو 3 سے ضرب دے دیں تو 3 ہی آئے گا۔ یہ ہو گئی 3، صحیح، 3 آ گئی۔ اب حاصل ضرب، مطلب آپ نے ضرب دی تو آپ کے ساتھ حاصل ضرب تو 3 ہی رہا نا۔ اب یہ جو حاصل ضرب ہوگا اس کو 10 سے نکالیں گے، یعنی جو آپ کے پاس یہ 10 تھا اس کو
یہ 3 کو 10 سے منفی کریں گے تو دیکھیں اب یہ تھا 10، یہ ہو گئی -3، اب یہ آپ کے پاس آ جائے گا 7۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ آپ کے پاس کسر اگر 1 آ جائے تو اس کو آپ خانہ نمبر 7 میں ڈالیں گے۔ تو مثلث میں خانہ نمبر 7 کون سا ہے؟ مثال پہلا والا نقش میں تشریح بتاتا ہوں، 1 2 3 4 5 6 7۔ تو آپ کا جو خانہ ہوگا 1 والا وہ یہ والا ہوگا، یہ والا خانہ۔ اب یہی قاعدہ ہے اگر آپ کے پاس 2 باقی رہا تو ادھر آپ 2 لکھے، صحیح ہے۔ مثال میں ادھر یہ قاعدہ بتا دوں گا تاکہ بعض ساتھیوں کو اگر سمجھ میں نہ آئے تو دیکھیں، کل خانی مثلث کی 9 تھی، آپ نے 1 کا اضافہ کیا 10 ہو گئی، 10، صحیح ہے۔ اچھا 2 آپ کے پاس عادت تھی جو کسی بھی تقسیم نہیں ہوتا تھا، اب ادھر 2 لکھے، اب ادھر ضرب لکھے، ضرب کے بعد خانی لکھے تو مثلث کی خانی 3 ہے، ضرب دے رہے 3 کم 3 3 2 6، تو آپ کے پاس 6 رہا، صحیح ہے۔ اب یہ حاصل ضرب کو نکال لے 10 سے، اب دیکھ یہ میتھ کسی نے پڑھا ہو تو یہ قاعدہ ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ اب 6 کو نکالنا ہے 10 سے، دیکھیں اس کو ضرب دے دے، میں نے تو ڈبل سے یہ ہو گئی ضرب، چلے میں نے 6 نکال دیے، 4 باقی رہا۔ تو جب آپ کے پاس 4 باقی ہوتا ہے نا تو آپ خانہ نمبر 4 ہوگا، 4 میں ڈالیں گے اگر 2 باقی رہے تو خانہ نمبر 4 اس میں کون سا ہے؟ دیکھیں 1 2 3 اور 4۔ تو ہمارے نقش مثلث میں جیسے کہ سبق میں نے بتایا تھا کہ 2 خانے توجہ والا ہوں گے، 7 اور 4۔ اب یہی قاعدہ ہم لے کے آتے ہیں نقش مربع پہ، یہی قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن ادھر آپ لگا لیں اللہ کے نام یا قرآن کی آیات، آپ لوگوں نے اعداد نکال لی، اس میں آپ کے ساتھ 1 باقی رہا، 1، تو وہی قاعدہ یا 2 یا 3 تو وہی قاعدہ آپ لگا لیں۔ نقش مثلث کی کل خانی ہے 16، صحیح ہے۔ ان کے ساتھ 1 آپ جمع کر لے 17 ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اب جو آپ کے پاس اللہ کے ناموں سے یا قرآن کی آیات سے 1 جو باقی رہا تھا اس 1 کو ادھر ڈال دے، اب اس 1 کو ضرب دے، ضرب دے نقش کے خانوں سے، خانے کتنے 4 ہے، 1 2 3 4، 1 سطح پہ، 1 سطح پہ 4 خانے ہے نا، تو 4 سے اب ضرب دے دے، یہ ہوگی 1 ضرب 4 4 ہی آئے گا، یہ ہوگی 4۔ اب اس 4 کو نکالنا ہے 17 سے، دیکھیں یہ ہوگی 17، یہ 4 نکال لے، صحیح، 4 نکال دیا تو آپ کے پاس 13 رہا، صحیح۔ تو خانہ نمبر 13 ہوگی، 1 اگر آپ کے پاس مربع میں بچ جائے تو خانہ نمبر 13 میں ڈالیں گے، میں نے سبق میں بھی بتایا تھا، دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13۔ یہ قاعدہ ہے 2 میں بھی ہے، 2 اگر آپ کے پاس باقی بچ جائے، دیکھیں نقش مربع کی کل خانے 16، 1 جمع کر لے، 1 جمع کیا، صحیح ہے تو 0 میں نے ڈال دی، خیر 1 جمع کیے تو 17، صحیح۔ اب قاعدے کی طرف آ جائے، آپ کے پاس 2 تھا، 2 کو ضرب دے خانوں سے، 2 نقش مثلث کی خانے 4 ہے، 4
2 کو ضرب دی 4 سے 8 باقی رہا. صحیح 8 یہ ضرب ہوگی نا. یہ حاصل ضرب آپ کے ساتھ 8 رہا. اب ادھر 8 لکھے اور اس 17 سے 8 کو نکال لے. صحیح. تو آپ نے یہ خانے نمبر 5 یہ 9 باقی رہ جائے گا. صحیح. تو نقش مثلث میں جس کے خانہ نمبر 9 ہوتا ہے ادھر ہم اضافہ کرتے ہیں 2 کا. یہ ترتیب ہے. یہی ترتیب 4 میں بھی ہے 3 میں بھی ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دیتا ہے کہ آپ کی آسانی ہو. صحیح ہے. یہ دیکھیں خانے کل 16 اور اس سے 1 جمع کر لے اس کے ساتھ 17 ہو گئے. صحیح 17. اب 3 تنا اب قاعدے پہ چلے جائے. 3 ضرب 4 12. صحیح. 17 سے 12 نکال لے. 17 منفی 12 خانہ نمبر 5 آئے گا. تو یہ ہو گئی آپ کا خانہ نمبر 5. تو نقش کی طرف آ جائے. خانہ نمبر 5 کدھر ہے؟ یہ والا ہے. یہ خانہ نمبر 5 خانہ نمبر 13. صحیح. یہ قاعدہ ہے ہر نقش میں آپ چلا سکتے ہیں. جو بھی نقش ہو اس میں یہ قاعدہ آپ چلا سکتے ہیں بالکل آسانی سے. جن حضرات نے ہمارے یوٹیوب کے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں. ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں.